الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور چھٹی آیات کی تفسیر ہو رہی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا، آپ کے قول کی حکایت بیان فرمائی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا فاستقیموا الیہ، کفار سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے حضور سیدھے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت حاصل کرو، واستغفروہ اور اسی سے معافی طلب کرو، وویل للمشرکین اور شرک کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، الذین وہ جو لا یؤتون الزکاۃ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کی ایک صفت ذکر کی، ان کا ایک قبیح وصف ذکر کیا گیا کہ نہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال بھی نہیں نکالتے ہیں، اور آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بربادی ہوگی۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا اجر ہے، بدلہ ہے۔ قل آپ فرما دیجئے انکم کیا تم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو، اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، یعنی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کم وقت میں بنانے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے 2 دن میں ارادہ فرمایا تو 2 دن میں تمام زمین بن گئی۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور اسی کے لیے تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو جس نے 2 دن کے اندر زمین کو بنایا۔ اگر ہم 2 دن کا بھی اندازہ کر لیں اور ان دنوں کو اپنا دن شمار کریں بالفرض، تو آپ غور کریں کہ 2 دن کے اندر یہ پوری کائنات کا بنا دیا جانا، یعنی یہ زمین کا پورا بنا دیا جانا کس قدر حیرت انگیز ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت و قدرت والا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کے شریک ہیں وہ تو اپنے وجود میں، اپنے مارز وجود میں آنے میں اپنی پوجا کرنے والوں کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس تقسیم پر غور و تفکر کیا جائے کہ جو ذات اتنی قدرت کی حامل ہے اسے چھوڑ کر پھر ان کی عبادت کرنا جو خود مجبور محض ہیں، کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں ایک غور و تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ذالک رب العالمین یہ ہے عالمین کا پالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ عالمین کا پالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اس کے اوپر سے لنگر ڈال دیے۔ لنگر اینکر کو کہتے ہیں، لنگر کا مطلب یہ ہے، سمجھ لیجیے جیسے پانی کے جہاز ہوتے ہیں تو ان جہازوں کو بعض اوقات سمندر میں ٹھہرانا مقصود ہوتا ہے، تو ایک لوہے کا بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں اس طرح نیچے یوں اس طرح تیر سا بنا ہوتا ہے، تو وہ رسے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو زمین میں جا کر دھنس جاتا ہے، تو اس سے زمان پہ جہاز رکا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو پیدا کیا، پھر اوپر سے لنگر ڈالے، یعنی پہاڑوں کو پیدا فرمایا جس سے زمین لرزنے سے رک گئی اور اس کو استقامت حاصل ہوئی۔ وَبَارَكَ فِيهَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی زمین میں، جیسے کہ درخت ہیں، پھل وغیرہ، پھر سمندر میں مچھلیاں وغیرہ اور دیگر جو زمین سے ہم نباتات، سبزیاں وغیرہ، پھل، گوشت کسی بھی ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، تمام اس کی برکات ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ اور اس میں اس کے رہنے والوں کی روزیاں مقرر فرمائیں، فی 4 أيام 4 دن میں، یعنی سارا معاملہ 4 دن میں ہوا۔ 2 دن میں زمین پیدا ہوئی اور 2 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں رہنے والوں کی روزیاں مقرر فرمائیں۔ زمین میں رہنے والے انسان بھی ہیں، جنات ہیں، چرندے، پرندے، درندے، جراثیم، مچھر مکھی، حشرات الارض اور ہزارہا اقسام کے، ان سب کی غذائیں مقرر کرنا یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے۔ آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جائیں، جتنے جانوروں کے نام آپ کو معلوم ہیں ان جانوروں کی ایک لسٹ بنا لیں اور ان کے بارے میں آپ غذا لکھنا شروع کریں کہ پہلے دن اس کو کتنی ملے گی، اس کو کتنی ملے گی، اس کو کتنی ملے گی اور کیا کیا ملے گی، تو آپ عاجز آ جائیں گے، گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جائیں گے اور آپ 2-3 صفحے حل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس رب کریم نے صرف 2 دن کی مختصر ترین مدت میں
جتنے اس زمین میں قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لانا پسند فرمایا، اس کا ارادہ فرمایا، ان سب کی رزق مقرر فرما دیے، کس کو کتنا ملے گا، کس طرح ملے گا اور کیا کیا ملے گا، ہر ایک کا مقرر فرما دیا۔ سواء للسائلین، سواء للسائلین یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا یہ سوال کرنے والوں کے لیے اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرما دیا، بالکل درست پیدا فرما دیا، تاکہ جب وہ سوال کریں اور اس کے جواب میں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا یقین حاصل ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کے شرکاء کا انکار کرے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کا قصد و ارادہ فرمایا، وہی دخان، اور وہ آسمان دھواں تھا، یعنی آسمان جو ہے آپ دیکھیں ٹھوس آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی، یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلا میں جاتے ہیں تو اسی آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، کسی چیز کو آپ پھاڑ کر اندر نہیں پہنچتے ہیں، نہ آسمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ہاتھ سے محسوس کر سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا کہ وہ آسمان دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، پس اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے اور زمین سے فرمایا، ائتیا، تم دونوں آؤ، طوعا او کرہن، چاہے خوشی خوشی آؤ چاہے ناپسندیدہ طور پہ آؤ، یعنی تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے تم میری اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، اتینا طائعین، اے رب کریم اتینا، ہم آتے ہیں، طائعین، خوشی خوشی، ہم رغبت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا حکم ہو اور ہم ناپسندیدگی محسوس کرتے ہوئے تیرے پاس آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے، اس کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو آسمان و زمین سے باقاعدہ خطاب فرمایا اور آسمان و زمین کو شعور عطا فرمایا کہ وہ ایک چیز کی پسند اور ناپسند کو محسوس کر سکیں، اور انہوں نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رغبت کے ساتھ اطاعت کا فیصلہ کیا۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں کو 7 آسمان بنایا 2 دنوں میں، تو یہ کل 6 دن ہو گئے، 2 دن میں زمین بنائی، پھر 2 دن میں زمین میں رہنے والوں کی غذائیں مقرر فرمائی، پھر 2 دن میں آسمانوں کو پیدا فرما دیا اور 7 آسمان بنائے، 6 دن میں سارا معاملہ ہوا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حکم فرما دیا ہر آسمان میں اس کے احکام کا، کہ اس آسمان پہ یہ کام ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، ان تماموں کے بارے میں امر بھی فرما دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا، یعنی اس میں ستارے پیدا فرما دیے۔ 7واں آسمان سب سے نیچے یعنی جو ہے دنیاوی جس کو آسمان کہتے ہیں، باقی اس کے اوپر 7 طبقات اور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو چراغوں سے آراستہ فرمایا، یعنی ان میں ستارے پیدا فرما دیے۔ وَحِفْظًا، اور نگہبانی کے لیے، یعنی ایک تو یہ حسن و جمال قائم رکھنے کے لیے ستارے پیدا کیے گئے تھے، اور دوسرے حفاظت کے لیے، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو کاہن نجومی ہوتے تھے یہ جنات کو اپنے تابع جو جنات تھے ان کو آسمان پہ بھیجا کرتے تھے، اور یہ آسمان دنیا کے پاس جاتے تھے، اور وہاں جب فرشتے اگر محو گفتگو ہوتے، جیسے آرڈر اللہ کا جاری ہوتا فلاں علاقے میں بارش برساؤ، تو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے تو یہ سن لیتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ فرشتے بتا رہے تھے کہ 7 دن بعد فلاں علاقے میں بارش ہوگی۔ تو وہ کاہن اسی طرح مشہور کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کا چونکہ حکم تھا 7ویں دن ہی بارش ہوتی، تو لوگ کاہنوں کی غیب کے علم غیب کے معتقد ہو گئے تھے کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ پوشیدہ امور کا علم رکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب نبی کریم پیدا ہوئے اور جنات اوپر گئے تو یہی ستارے جو تھے ان کو آ کے زور سے لگتے تھے اور یہ پریشان ہوتے تھے، تو جنات نے آ کے کاہنوں کو بتایا کہ بھئی اب تو ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو مار پڑتی ہے، ضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اب جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے، اندازہ کیا ہوا ہے، مقرر شدہ معاملہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمائی
اور اس کے اندر جو نظام پیدا فرمایا سب کا سب غالب علم والے رب کا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، یعنی تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کفار ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کریں اور اپنا چہرہ پھیر لیں، فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے أَنذَرْتُكُمْ میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ایک ایسی کڑک سے جو اس کڑک کی مثل ہے جو عاد اور سمود کی کڑک تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آواز کے ذریعے ہلاک فرما دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اگر یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں بھی ایک ایسی آواز ایک کڑک پکڑ لے گی جیسے قوم سمود اور قوم عاد کو اس کڑک نے پکڑا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم جب رسول ان کے پاس آئے ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے درمیان موجود بھی تھے پھر بعد میں بھی آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی انبیاء علیہ السلام آئے اس پیغام کے ساتھ کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قالوا تو انہوں نے کہا لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ تو ضرور کسی فرشتوں کو نازل فرما دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون تو بے شک ہم اس کا کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ یعنی کفار کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی فرشتہ آتا تو ہم اطاعت کر لیتے، تو اے نبیو جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ تمہیں بھیجا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ رسالت کا انکار یہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار ہے، وہ اللہ کے تو منکر نہیں تھے۔ انہوں نے تو کہا کہ لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا انزل الملائکہ تو اللہ تعالیٰ لانزل ملائکۃ تو ضرور فرشتوں کو نازل فرما دیتا۔ تو وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ اس چیز کے منکر تھے جو رسول پیغام لے کر آیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام کے پیغام توحید کا انکار کر رہے تھے، تو یہ اصل میں اللہ کا ہی انکار ہے، اس لیے وہ قابل گرفت ہوئے۔ فَأَمَّا عَادٌ تو پس بہرحال عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا من اشد منا قوتاً کون ہے جو قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ شدید ہو، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم تو کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا، ہوا اشد منہم قوتاً وہ ان سے قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے، وہ زیادہ ان سے قوی ہے، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو واقعی یہ عقل والے کو سمجھ میں آتی ہے، جب انسان پر بدبختی غالب ہو تو اس کے فہم کی قوت کم ہو جاتی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی طاقت کو دیکھ کر تکبر کرنا ایک بے وقوفی تھی۔ انہوں نے کیوں نہیں غور کیا کہ جن اسباب کے پیش نظر وہ تکبر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قوی سمجھ رہے ہیں، یہ اسی رب کا عطا کردہ ہے جو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، جو مثلا ہاتھی کو آپ دیکھ لیجئے، اتنا بڑا جانور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو یقیناً پہاڑوں کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں، درختوں کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں کمزور پیدا فرمایا، تو پھر اکڑنا اور تکبر کرنا کتنا عجیب و غریب ہوگا کہ جب ان مخلوقات کے مقابلے میں انسان حقیر ہے تو خالق کے مقابلے میں کتنا حقیر ہوگا، کتنا کمزور ہوگا، اور اس کے باوجود نافرمانی الہی کر کے اس کو چیلنج کرنا یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ریحًا صرصراً آندھی بھیجی، صرصراً گرجتی برستی آندھی سخت گرج کے ساتھ، فی ایام نحسات ان کی شامت کے دنوں میں، یعنی جو ان کے لیے دن منحوس تھے، یعنی منحوس سے مراد جو ان کی شامت اعمال کے دن تھے، شامت اعمال کا نتیجہ مرتب ہونے کے دن تھے، اس میں ایک سخت اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی جس میں گرج چمک بھی تھی لیکن بارش وغیرہ نہیں تھی، بہت ٹھنڈی تھی۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ اور بہرحال سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا،
فاستحبوا العمى علی الہدی، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا لیکن انہوں نے اس سیدھے راستے کو ترک کر دیا، چنانچہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں ذلت کے عذاب کی ایک کڑک نے پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے سبب جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور وہ متقی پرہیزگار تھے۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کفار، ایک مسلمان مومن۔ ان مومن میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کفار کو منع کرتے ہیں، نافرمانوں کو برائی سے روکتے ہیں، یہ ایمان والے اور صاحب تقوی ہمیشہ عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرے مسلمان یا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو منع نہیں کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ کفار کے اعمال کو دیکھ کر یا فساق و فجار کے اعمال کو دیکھ کر بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں بعض اعمال میں۔ تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس قسم کے مومنین پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے، یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ فرق ہاں ضرور ہوتا ہے کہ کافر اس عذاب کے بعد ہمیشہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ مومن اگر اللہ نے چاہا جہنم میں چلے بھی گئے تو فیصلہ خداوندی یہ ہے کہ پھر یہ جنت میں ایک دن ضرور واپس آ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بروں کے اعمال کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے قلب میں اس کی نفرت اور کراہت رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ اصول یاد رکھیے گا کہ گناہ گار سے نہیں، اس کے گناہ سے نفرت رکھنی چاہیے۔ گناہ گار سے اگر نفرت رکھیں گے تو لازم بات ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے، اس کی اصلاح نہیں کریں گے اور وہ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے برے عمل سے نفرت ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اس کو سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر اس سے دور ہوتے ہیں مصلحتاً تو نفرت کر کے نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کسی سے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، مثلاً ہم اس سے بات چیت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میری ناراضگی کی پرواہ کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ اصل میں گناہ گار کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ نفرت کے ساتھ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حکمتاً اس سے تھوڑے عرصے کے لیے تعلق کو توڑ دینا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ محمود ہے، باعث برکت ہے، اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کے اگلوں کو، آگے والوں کو روکا جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔